کینیڈا میں ہمارے ایک دوست کی کال آئی، کہنے لگے یہاں میرے جو والدین ہیں نا، میں ان کو علاج کے لیے کینیڈا لے کر آ رہا ہوں کیونکہ یہاں علاج بہت اچھا ہے، بوڑھوں کی بڑی کیئرنگ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی گھڑی رکھو سامنے یار۔ بوڑھوں کی کیا ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے بوڑھوں کے ساتھ۔ پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک 10 منٹ رہ گئے اذان میں 10 پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک بولو بھائی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ پاکستانی ہو، اتنے پیسہ خرچ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو علاج کے لیے کینیڈا بلا رہے ہو، کیا کسی کینیڈین میں دم ہے؟ نہیں یاری بات کیسے سمجھائیں؟ وہ امریکہ کی پولیس والا ایک بھائی ہوا تھا، وہ بھی چلا گیا یار۔ میں نے کہا کسی کینیڈین میں یہ دم ہے کہ اتنی تنخواہ میں، محدود تنخواہ میں اپنے بوڑھے باپ کو ایک غریب ملک سے اٹھا کے امیر ملک لا کے لاکھوں روپے خرچ کرنا اس کے علاج پہ، اس لیے کہ علاج یہاں بولو بھائی اچھا ہو۔ اور میں نے کہا جو نرس آپ کے ابا کا اچھا علاج کرے گی، یعنی ایٹیٹیوڈ اس کا علاج ڈاکٹر کرے گا، جو اچھا سلوک کرے گی، آپ کو پتہ ہے یہاں نرسیں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ جو نرس یہاں ہاسپٹل میں آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اس سے میری طرف سے ایک سوال پوچھنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال کیا، ایکسکیوز می ضرور کہنا کیونکہ مینرز بھی کوئی چیز بولو بھائی، ہر بات کے آخر میں تھینک یو اور پہلے بھی پلیز۔ مینرز ٹوپی ڈرامے میں ہونے چاہیے، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، اور یہ بھی ایک انگریز کی اچھی صفت ہے کہ چلو بات تو تمیز سے کرتا ہے نا، یہ کوئی بری صفت نہیں۔ آپ کے اچھا مینرز گئے تیل لے لیں تو ہمیں بھی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم تمیز سے بات نہیں کرتے، یہ بڑی بری بات ہے۔ تو لیکن اتنے سارے مینرز لگا کے بھی نا بھائی ہم پھر بھی ان سے ہمارا پاکستانی کینیڈین اپنے ابا کو علاج کے لیے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بھولا نہیں ہے وہ ابا کو۔ تو میں نے کہا اس نرس سے پوچھنا پلیز ایکسکیوز می، مفتی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ جو یہاں میرے ابا کے ساتھ اتنی خدمت کر رہی ہیں، اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرایا آپ نے؟ پہلے تو اپنے ابا کا حق ہے، دوسرے ابا بعد میں۔ تو آپ کو چاہیے جاب چھوڑو، گھر میں جا کے اپنے ابا کو گھر میں رکھو۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ اولڈ ہوم میں وہ زیادہ سیو ہے، زیادہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور بھائی بوڑھے کو سب سے پہلے وحشت دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اس کے ساتھ کوئی آ کے اس کی سنا کرے، اس کے ساتھ بیٹھا کرے۔ اس کی اہمیت اور ضرورت بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں جہاں اولاد کو نعمت قرار دیا، پوتوں نواسوں کو بھی نعمت قرار دیا ہے کہ بڑھاپے میں وہ بھی آپ کی تنہائی دور کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے جا کے پوچھنا اگر وہ اپنے ابا کو بھی فری پھوکٹ میں اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے، کینیڈا کے لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، مان لوں گا۔ میں نے کہا ان کی فضیلت پر ایک بیان کروں گا۔ اور یہاں جو نرس آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ اس کو وہاں لے کر گئے ہیں، اس سے پوچھو جتنا گندا سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہو، کیا گھر میں اپنے ابا کے ساتھ ابا کو بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گی بھائی میں جاب ہی اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ اپنے بوڑھے باپ کو کھلا سکوں، اولڈ ہوم میں جمع کرنے کی نوبت نہ آئے۔ میں نے کہا یہ نرس جنت میں جائے گی، وہ اتنا اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ کیسے سمجھائیں بھائی؟ میرے پاس اردو میں اس سے زیادہ اچھا سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں۔ تو یہ موٹیویشن یہ جو مصنوعی موٹیویشن ہوتی ہے نا، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس میں خاندانی موٹیویشن وہ ہے جو کس نے کی ہے؟ قرآن نے۔ اور بھائی جنت ملے گی، جنت۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا موت کے خوف سے رونے؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ فرمایا شدید گرمی میں جو اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اور پیاس سے زبان خشک ہو جاتی تھی، وہ لذت اب ہمیشہ کے لیے، یعنی خدا کو راضی کرنے کا بھی تو ایک مزہ ہے نا، وہ مزہ اب ہمیشہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ختم۔ اتنی قربانی کہ شدید گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا انٹروڈکشن کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کا حق سب سے زیادہ، اور اس سے محبت کرنے کا حکم تو اتنی محبت اللہ سے ہو گئی ہے کہ جنت کے مقابلے میں
وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ بھوک اور پیاس کیا لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے. تو جس قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے میرے بھائی، وہ کیسی انسانیت کی خدمت کرے گی؟ وہ بے لوث ہو کے خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کو کوئی دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے. تو سب سے بہترین موٹیویشن کس کی ہے؟ قرآن کی. آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے. وہ والدہ بیچاری بیمار تھی، بوڑھی تھی. مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں، اب ان کو وہم ہو گیا، ان پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے. میں نے اس کی والدہ کو دیکھا، بہت تکلیف میں تھی بیچاری، گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف. تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی خدمت کرنے والا ہوں. میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی، اور اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں، اس کی سننا بڑی مشکل ہے. ظاہر بوڑھا ہے بیچارہ، بوڑھا تو بولتا رہے گا، اس کو چاہیے کوئی سنے. اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا، ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا. اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ. دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے، جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے. میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی، دنیا میں اس پہ ککھ بھی نہیں ملے گا. تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے، کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے، وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ بھول جاتا ہے انسان، اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ. قرآن کو پتا ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا، کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا. اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی، نہ معیشت مضبوط ہوگی. گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے، ہے بھائی، بزنس اچھا ہو جائے. اللہ کو پتا ہے ان لوگوں نے تمہیں جنا ہے. ماں نے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حملته امه کرہا ووضعته کرہا. اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا، 2.5 سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے. 2.5 سال ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی. بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. پھینک کے چلی جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتی. کیسے پالتی ہے، کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی. دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے. اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں، جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے، اپنی باڈی خرچ کرتی ہے اس کے اوپر. آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے، آپ کو شیلٹر بھی دے رہی ہے، اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے. کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو، ایک دن پکائے گا، 2 دن پکائے گا، تنخواہ مانگنے آئے گا. پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے کہ نہیں کھا رہے. نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. بھائی انتہا ہوتی ہے خدمت کی. 10 سال 20 سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا، کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت فکر ناشتہ کیا نہیں کیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، یہ کھا لے وہ کھا لے، یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں. وہ بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ، کسی کو تنخواہ پہ رکھو، خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا، تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے، کھانس رہی ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا، ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا، آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت بولو نا
وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا، پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں، معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا، تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے میرے پاپا ویسے. او بھائی اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اما تو خراب ہو پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم، اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی، کچھ اور کام کر لو. بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا، اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھن جلا کے جواب بولو نہیں دیا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا، اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے، حقیقت تو یہ ہے باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ فرمایا آرڈر نہیں دے رہا، حکم نہیں دے رہا، وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مردے میں دنیا سے جاتا ہے نا ایسے وصیت کر رہا ہوں. حکم نہیں، وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے، تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے؟ تو میرے ویسے جذبات میں نا اس کی ماں کو دیکھ کے اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا، مجھ سے کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس 1-2 باتیں میں نے اسی کی میں نے کہا بھائی اس خدمت کو ہلکا نہ ابھی نہیں بولا جا رہا. تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے، کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے، ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار کیسے پالتی ہے بچوں کو. آپ کے دیکھا کرو کیسے صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی، کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی، کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے، کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے. اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی. ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا. آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو. باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے، ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے. بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے، فخر کرے. اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے، مر گئی ہے. کیسے یہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائی تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ، پہلے انسان بنو. انسان کچھ دنیا کی سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد، خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا، کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار تھے. آخرت میں پتا چلے گا. تو کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں بات نکل گئی یار؟ کیا ہو گیا؟ کیا بات چل رہی تھی؟ تو گوروں کے اخلاق کو وہ الگ تک ہاسپٹل بھی کہتے ہیں. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ موضوع میں لاتا نہیں ہوں کیا.
یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، خواتین کے بالوں کا مسا کیا مردوں سے مختلف ہے؟ نہیں، کوئی مختلف نہیں ہے، وہی طریقہ ہے۔ گھر میں کیا صرف شلوار پہن کر اور کرتے بنیان پہن کر رہ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ باقی بھائی آدمی کو خود حیا آتی ہے نا، پراپر ڈریس میں اگر نہیں ہوتا تو اب آپ کی حیا کا مسئلہ ہے۔ میاں بیوی کا تو چلو ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن حیا تو ہوتی ہے نا بلا وجہ۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے جنت میں جب ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لباس چھین لیا، حضرت آدم سے بھی اور اماں حوا سے بھی۔ اب کوئی وہاں پر غیر محرم تو تھا نہیں، صرف میاں بیوی ہیں، لیکن جب دونوں سے لباس چھینا تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی باڈی کو چھپانے لگے۔ حالانکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نارملی انسان اس حالت میں وہ اس کنڈیشن کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے اگر گھر میں صرف میاں بیوی بھی رہ رہے ہو تو ڈریس پراپر پہنا کرو، اس سے طبیعت میں بھی حیا پیدا ہوتی ہے۔ جو خواتین سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں، ہاف سلیو پہنتی ہیں، کہتی کوئی نامحرم تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی مرد نے بھی تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، حالانکہ اس کا تو پردہ نہیں ہے، لیکن اپنی باڈی کو بلا وجہ برہنہ کرنا ہی حیا کے خلاف۔ تو ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پراپر ڈریس تو وہی ہوتا ہے، ڈریس کا تو مقصد ہی باڈی کو چھپانا ہے۔ تو اس لیے جائز ناجائز کی جائز تو ہے، آپ کچھ بھی نہ پہنے، آپ کپڑے پہ خرچہ کریں ہی نہیں، یا آپ کی ہڈی پہ، لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے، کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں۔ پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا سنت ہے؟ نہیں بھائی، جس میں چاہو پیو پانی یار، اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہونے ہوں تو وضو میں۔ اچھا وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی بیان میں نا، وہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ اپنے بچے نہیں پیدا کر رہے کہ کھلانا نہ پڑ جائے، یہ بدترین اخلاق کی بدترین مثال ہے۔ اور نبی کی سیرت دیکھو، اپنے بچے تو دور کی بات، کھانے کو روٹی نہیں، بیواروں سے نکاح کر کے اس کے بچے بھی پال رہے ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس معاشرے میں یہ رسم ہو کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ معاشرہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے یتیم بچوں کو پالے گا؟ وہ تو اپنے سچی مچی کے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دوسروں کی ٹینشن کہاں سے اٹھائے گا؟ تو یہ سوچ بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے۔ دیکھو برائی کو یوں کبھی نہیں پھیلایا جاتا کہ برے بن جاؤ، کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے برائی پھیلے اور بدنامی بھی نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا تھا نا، تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہا تھا، میں دیکھو بات ہی ساری ادھر ہو گئی نا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو سمجھا رہے تھے نا، تو ظلم کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو اللہ کو مان، سب سے پہلے رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرعون نہیں مان کے دے رہا تھا، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا ظالم بدماش، لیکن وہ بھی برائی پہ برائی کا لیبل لگا کے نہیں کر رہا تھا، اس کو کیا اچھائی کا لیبل لگا کے کر رہا تھا، سیاسی مجبوری ہے، بغاوت کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ کہہ دیتا ہاں میں برا ہوں تو بگاڑ لو، کیا بگاڑنا ہے؟ تو کوئی بگاڑ سکتا تھا اس کا؟ وہ کہتا میں غلط کر رہا ہوں تو آپ کون ہوتے روکنے والے، میں کروں گا غلط؟ لیکن نہیں، لیبل کیا لگا رہا تھا وہ؟ جب حضرت موسیٰ نے سب کچھ سمجھایا تو فرعون ہی کے دربار میں ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ان کی بات سن لو، غور کر لو، انہوں نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی بتائے، یہ بھی، اور بات غلط نہیں ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ دیکھو میں مشورہ وہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا، اور وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مجھ سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بھی برائی پہ کیا لیبل لگایا تھا؟ اچھائی۔ تو آج یہ فیملی پلاننگ والے بھی ایک بدترین چیز کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں، انسان کو کنجوس بنا رہے ہیں کہ پیسہ بچاؤ۔ نسل روکنے کے پیچھے فلسفہ یہی ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ غریبوں کو کھلاؤ، غریب، اور بھائی آدمی کا تو دل اس وقت تنگ ہو گیا جب وہ اپنی اولاد روک رہا ہے اس نیت سے کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے، تو اب ہاتھ نہیں کھل سکتا۔ یتیم بچوں کو کیوں پالے گا؟ وہ یہ کر لے گا عیدی سینٹر میں 5 روپے پکڑا دیے، 20 روپے وہاں پکڑا دیے، 40 روپے وہاں پکڑا دیے، تو تھوڑا تھوڑا جو بڑا ظرف اسلام بنانا چاہتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اسلام آپ کا ذہن یہ بنانا چاہتا ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرو، کھلائے گا۔ یہ ہٹو بچوں جو دماغ ہے نا،
یہ کافر کا نہیں بن سکتا. وہ کیلکولیشن کرتا ہے یہ نہیں پھر اتنا نکالو تو ٹھیک ہے میرے پاس اربوں خربوں روپے اور ان کا والی وارث بھی کوئی ہوتا ہی نہیں. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, بچہ ہے ہی نہیں, ایک آدھ ہو گیا تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا 18 سال میں. اب کیا ہے, تو جتنا مرضی صدقہ کر لو, یہ کوئی صدقہ ہوا؟ تمہارا کوئی ذمہ داری کوئی ہے ہی نہیں. اور حدیث میں ہمیں جس صدقے کی ترغیب دی ہے وہ صدقہ ہے جس میں درجنوں ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں. تخشى الفقر وتأمل الغنى, فرمایا بہترین, یہ بند کر دیں بھائی, بہترین صدقہ یہ ہے کہ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف بھی ہو کہ میرے پیچھے ایک لائن ہے بچوں کی, بیوی, گھر والے, یہ نہ کہیں کچھ ہو جائے, اور پیسہ بچا لیا تو اس سے مزید پیسہ کما سکتا ہوں, اس کنڈیشن میں صدقہ. تو یہ اس کے لیے جگر چاہیے. کیا چاہیے؟ جگر, لیور اور خاندانی جگر چاہیے, چھوٹا موٹا نہیں چلے گا. تو یہ جگرا, اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا, علماء میں دیکھا ہے, بزرگوں میں دیکھا ہے, ایسا جگرا اٹھاتے ہیں, پیسہ ایسا لٹاتے ہیں, آدمی حیران ہوتا ہے یار ان کو ڈر ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خرچ کرتے تھے, مال غنیمت کے خوب آپ کے پاس مال آیا. اب دیکھو مکہ فتح ہو گیا, اتنا اللہ نے مال دے دیا, تو آپ سوچتے بھائی چلو اللہ نے میری غربت دور کر دی, اب اتنا دے دیا اللہ نے, اب میں خود کھانے کو فوکس کرتا ہوں. نا 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 نا, ایک قبیلے کا سردار آیا بھکاری بن کے, یہ مجھے دے دیں, آپ نے دے دیا, اور مانگا مانگا. قوم میں جا کے کہتے ہیں بھائی ایسے سخی ہیں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہے بھائی. صحابہ نے سمجھایا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی سخاوت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, یہ میری زبان سے لا یعنی نہ نکلوانا چاہتے ہیں, اور میں نہ نہیں نکال سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ میں نوک کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نبی پر ہی سوٹ کرتی تھی, آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ حکم ہے اپنے حساب سے چلیں. کیوں پھر نبی پر فاقہ آیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بھوکا رہنے کا اپنا ثواب ہے. ہم صرف کھانے پینے کا ثواب جانتے ہیں, بھوکا رہنے کا ثواب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایمان کی حالت اتنی ہماری پتلی ہے, ہماری ہر چیز جو ہے نا ماشاءاللہ, یہ باڈی بلڈنگ کر کے یہ بھی لوگوں کے موٹے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مسل نکل رہے ہیں, توندے بھی موٹی ہو رہی ہیں. ایمان کیا ہو رہا ہے, وہ دن بدن پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس ایمان کے حساب سے پھر سیٹنگ پہ لانا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالنے کی بھی ترغیب, اور بتا رہے ہیں مجھ جیسا مسکین ترین جب یہ کام کر سکتا ہے تو تم کربوں کھربوں پیسے کمانے والے کیوں نہیں کر سکتے. پورا ان کے دلائل کا, غامدی صاحب کے دلائل کا میں نے جواب دیا تھا, انہوں نے بھی یہ فضول قسم کی تقریر کی تھی کہ جو ہے نا ایکچولی وہ نبی کو, جو نبی نے جو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا, ایکچولی وہ اس زمانے کا ماحول, اور وہ پوری غامدی صاحب کے فلسفے کے بخیے ادھیڑ دیے تھے اس تقریر میں. میں نے محترم نے کہا تھا ایکچولی وہ دور ایسا تھا کہ جنگوں کے لیے افراطی قوت کی ضرورت تھی, ایکچولی اس وقت معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے, تو نبی نے حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ. آج تو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, بے لگام برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا نہیں کر سکتے. ٹوپی ڈرامے بہت لیبل بڑے خوشنما لگ رہے ہیں نا, جب یہ برساتی مینڈک کا لفظ آتا ہے آدمی ویسے ہی کہتا ہے یار کیا پیدا کرتے چلے جائیں, حالانکہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے, اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ سب خوشنما نعرے ہیں, اور وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں, برساتی مینڈک نہیں پیدا ہو رہے. اور غامدی صاحب آپ بھی پیدا ہوئے تھے, اب مینڈکوں میں آپ بھی ہو, پھر انسان پیدا ہو رہا ہے, اس پہ برساتی مینڈک کی مثال بنتی نہیں ہے. انسان پیدا ہو رہے ہیں, انسان سے بڑھ کر تو کوئی مخلوق نہیں ہے, اس کو آپ تعبیر کر رہے ہو کہ پیدا ہوتے چلے جائیں. اشرف جس کے لیے دنیا بنی ہے, اور آپ نے تھوڑی زندہ رہنا, آپ تو مرو گے, اگلی نسل سنبھالے گی اس کو. تو یہ صرف نعرے ہیں, لیبل ہیں. ایک صاحب مسخرے نا, مسخرہ پتہ ہے نا, وہ اپنی حیثیت کو گرا کے لوگوں کو ہنسانا. اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مزاح کی دو قسمیں ہیں, ایک مزاح وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, اس میں انسان کی اپنی شخصیت ذلیل نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں, اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہو گیا بھائی باقی رہتی ہے. اور ایک مزاح وہ ہوتا ہے مسخرہ بن کے بالکل ہی نیچ حرکتیں کرنا, اپنی ویلیو گرا دینا لوگوں کے سامنے. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت ہے؟ عزت. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں یہ مسخرے, کہہ رہے ہیں اصل تو انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرا کے لوگوں کو خوش کرنا. اچھا لیبل لگا لیا, او بھائی اپنے آپ کو گراؤ کسی کی جان بچانے کے لیے, سمجھ میں آ رہا ہے, صرف ہنسانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا, تو ہنسنا اتنا ضروری کام ہے کیا؟ اصل چیز ہنسنا نہیں ہے, اصل ہے ٹینشن کو دور کرنا. تو وہ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے سے دور ہوگی.
ارے میں نے بہت ہنستے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، مزاحیہ اداکار دیکھے جنہوں نے خودکشی کی ہے. تو ہنسنا نہیں ہے اصل، مسائل حل کر کے لوگوں کی ٹینشن دور کرنا. تو کہ نفسیاتی ہاسپٹل کھول لیتے وہ ٹھیک تھا، اس کے لیے آپ کو اگر گرنا بھی پڑ جاتا آپ گر جاتے، ہم اٹھا لیتے آپ. تو ہر الٹی سیدھی چیز پہ لیبل لگایا ہوا ہے. جو ہیروئنز ہیں فلموں کی بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ اپنی بیویوں کو دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا جب سے ان ہیروئن کو دیکھ رہے ہیں. لوگ اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی، گھر کیا ہو رہے ہیں تباہ. جب آدمی رنگ برنگی چیزیں فلموں میں ڈراموں میں دیکھے گا تو اپنی پرانی اچھی لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ نہیں لگے. اس سے گھر کیا ہو رہا ہے؟ فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب مرد رنگ برنگی چیزیں دیکھے گا تو اپنی والی کہاں لگے گی اچھی اس کو؟ تو وہ بیوی سے محبت تھوڑی رہے گی، اس کو حقوق بس ادا کر رہا ہوگا سالوں کے ڈر سے. ایک جذباتی محبت جو اس ہیروئن سے ہے وہ تھوڑی ہوگی اس کو. لیکن ہیروئنیں کیا لیبل لگاتی ہیں؟ انٹرٹینمنٹ. ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ انٹرٹین. ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ان کی ٹینشن دور کر رہے ہیں. تو زانیہ طوائفہ تو پھر زیادہ معاذ اللہ ٹینشن دور کرتی ہے. وہ تو پورا زنا کا اڈا کھول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کو ٹینشن دور کرنی ادھر آ جاؤ. اور دور ہوتی بھی ہے ٹینشن، جو تھرکیوں کی ٹینشن دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بلکہ بہترین چیز ہے چرس. ہیروئن جی بھی لیبل لگا سکتا ہے. ہیروئن بدنام ہو گئی نام کی وجہ سے. ہیروئن جو ہے نا پڑیا، اس پہ آپ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لکھ دو، اب وہ کیا ہو جائے گی؟ حلال. اینٹی ڈپریشن. حدیث میں آتا ہے نا لوگ قرب قیامت میں شراب کا نام بدل کے حلال کر لیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، نام چینج کر دیں گے اور کیا ہو جائے گی؟ شراب. تو یہ سارے جدت پسند لوگ اسی طرح کریں گے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا بھی فیملی پلاننگ والوں کے نا نعرے اچھے ہیں. اس سے جو برائی پروموٹ ہو رہی ہے، لوگوں کی طبیعت میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ بخل، کنجوسی، توکل اللہ پہ ختم. جو اللہ پیدا کر کے کھلا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہوں، تیرے ذمہ نہیں میرے ذمہ ہے، اس خدا پہ بھی یقین ختم ہو رہا ہے. نہیں، اللہ تو صرف دودھ پلا سکتا ہے، باقی تو میرے بٹوا ہے نا اسکول کے، تو میری فیس جائے گی. تو توکل ختم. جب توکل ختم تو ڈپریشن بڑھے گی، کیونکہ آدمی کو پتا ہے سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں، اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں. جہاں اسباب فیل ہوں گے کھمبے کی طرف جائے گا لٹکنے کے لیے. ہمارے یہاں اسباب فیل ہو گئے، بھائی اللہ تو ہے نا یار، وہ کسی سبب کا محتاج بولو نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب سب کچھ کر سکتا ہے تو کھمبے سے لٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا نہیں بھائی. اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں ناخن میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، یا پاؤں دھوتے وقت خود پانی پہنچ جاتا ہے؟ پاؤں دھوتے وقت خود ہی پانی پہنچ جاتا ہے، زیادہ وہمی نہ بنے. لیکن احتیاط کر لیا کریں، تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں. اصل میں زیادہ بتاؤ تو پھر لوگ اور وہمی ہو جاتے ہیں. پھر وہ انگوٹھے کو الٹ کے نا ریک مال سے پہلے وہ ناخن دھوئیں گے، پھر سروس اسٹیشن جا کے پریشر سے کہ شاید اندر تک پانی نہ پہنچاؤں ان بہمیوں کو. اور ناخن بڑے کیوں ہیں بھائی؟ کاٹو ان کو. مسجدوں میں جو حصہ لیتے ہیں تو جس جانور میں ہمارا حصہ ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حرام آمدن والے کا بھی حصہ ہو. تو اگر ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا ہو تو قربانی نہیں ہوگی. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں ہوگی قربانی. سمجھتے ہوگی؟ نہیں سمجھتے؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. اگر آپ نے قربانی میں حصہ ڈالا، ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا آ گیا، سب کی قربانی بولو بھائی. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں بڑے پیمانے پر جو ہوتی ہے تو یا تو سب میں حصے ہوتے ہیں، کوئی حصہ کسی کا متعین نہیں کیا جاتا. یہ بھی گنجائش ہے اس کی کہ 10 آدمی 10 گائے لے کر آئیں اور بولیں یہ کوئی متعین نہیں بلکہ 10 گائے ہم سب کی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سب کی ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گی. تو اس میں کچھ گائے وہ ایسی رکھتے ہیں کوئی حرام آیا ہو تو ہم اس کی طرف کنورٹ کر دیں گے. یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ جو حرام والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سارے ادھر ہیں. تو اس میں قربانی تو نہیں ہوگی لیکن اس کا گوشت واجب التصدق ہوگا، تو وہ ویسے ہی فقیروں کو کھلا دیتے ہیں گوشت، ٹھیک ہے. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو حصہ لینے کے لیے آ رہا ہے اس سے آمدن کا پوچھا جائے. کیونکہ اسپیسیفک جب کوئی گائے کرتی کہ یہ آپ کی گائے ہے تو پھر اس میں اگر کوئی حرام کا حصہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط ہے. تو اس لیے اس میں پوچھ لیں. جب تک نہیں پتا تو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا. لیکن پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ قربانی ہو گئی پھر اگلے دن پتا چل گیا تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی. نہیں قیامت تک پتا چلا تو اللہ نے قبول کر لیا، لیکن بعد میں پتا چل گیا تو اس لیے یا تو چپ بن کے گھننے بن کے بیٹھے رہو، پوچھو ہی نہیں. اب ہمو ما ابہم اللہ، جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پہ پردہ ڈال دو. سوال پوچھ کے اپنے لیے مشکلات کھڑا کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں. اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے.
عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو، طبیعت کو، جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا ان کو خلق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جیلسی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے، بولو بھائی، اچھا بزدلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، ناشکری نہ ہو، رحم ہو اس کے اندر، کمزور پہ ترس کھانے والا ہو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے، صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے۔ تھینک یو کرتا رہے سارا دن، اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو۔ اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق، ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق، این ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے۔ لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، کسٹمر نہ چھوٹے۔ تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کی بات کرے۔ اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے، اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتے، ابا کو لفٹ نہیں کرا رہے۔ تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے، کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی، تو فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو، پتلی گلی سے نکلو۔ تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا۔ حقیقت ہے، میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا، کہیں آپ کہو یار میں چھیڑ کے دیکھا، لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے۔ ایسے لوگ ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں جہاز میں، تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں، تو ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے بدلی گلی سے، غصہ نہیں کر رہی۔ اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے، تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن اس کی بیس کیونکہ اچھی نہیں ہے، اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا۔ اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا۔ تو غیرت اخلاق میں آتی ہے، یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے۔ غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا، غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو۔ غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا، چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے، دوسرے کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے۔ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے، تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا، کچھ بھی کر لو تھینک یو مسکرائے گا۔ تو ہاں اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں، جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی، باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں، تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے، اچھی بن گئی۔ پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے، اچھی ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تو نرم انداز میں بنا کے باتیں نہ کیا کرو،
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا، اس کا دل تمہاری طرف مائل ہو۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے۔ اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا بنا کے باتیں کرو، لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی، کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی، اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ۔ پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو، جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ بھائی تمہارا میاں ہے، تم اس کی بیوی ہو، جتنی محبت زندگی گزارو، لیکن نہ بیوی بننا ہے، نہ تم اس کی بیوی ہو، نہ بیوی بن رہی ہو، پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا، اسٹائل گھما گھما کے، قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے۔ یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو۔ بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں ڈر جائے گا، تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جو جس پر عمل ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو، کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو۔ ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا، تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے۔ تو ایک آدمی نے مجھے بتایا، میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا، گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کسی سے بات کرنی، تو انہوں نے فون اٹھا گیا، ایسے بدتمیزی سے بات میں ڈر گیا۔ میں نے کہا یار اللہ خیر کرے، میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، نرم لہجے میں بات نہ کریں۔ جیسے بعض خواتین جو ہے نا، وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا، یہ اسٹائل کا ہی عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا، جب فون اٹھائیں گی، بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین، ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا، چھوڑے گا ہی نہیں فون، یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا۔ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی، نکاح، بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو، ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ، اس کے بچوں کا خرچہ، جہیز میں سالے بھی ملیں گے، سسر بھی ملیں گے، ساس بھی ملیں گی، یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا، لذت حاصل کرنا، چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو، چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو، چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو، کسی بھی، چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو، ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے میں جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں، اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ زنا کر رہی ہیں۔ جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا، لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے، اس سے مزہ آ رہا ہے اس کو، تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا، زبان مزے لے رہی ہے۔ باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا۔ تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا، یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈ بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں، بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے، ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم۔ اماں سے بات کریں گے تو 2 منٹ میں بات کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی، بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں۔ بیگم کیا پکا ہے؟ پائے پکے، اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا، کھا لوں گا، بس اس سے زیادہ بولو بھائی، ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں۔ عورتیں بیچاری پریشان ہیں، میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے، اور صبح آفس چلا جائے گا، اٹھ کے بس سونا اور واش روم، بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں، کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے، صاف ستھرے نہیں ہوتے نا، تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا، اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس، اور سونے کے لیے۔ تو ویسے آفس میں دیکھ لو، ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا۔ وہ خاص خواتین کا بھی یہی حال ہے، میاں سے بات نہیں کرنی، بھائی بیٹھو چلو، آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں،
لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے، اتنا نیک آدمی، میں کہتا ہوں اس کو تو یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو، حقیقت ہے۔ جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس کی، بہت نیک آدمی۔ تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی، آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں۔ آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ تمیز سے بات کر رہا ہے، آپ نے پھر گلے شکوے، ہر وقت گلے شکوے، ہر وقت گلے شکوے۔ وہ یوں ہوا تھا، وہ پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، کیا ہو جاتا ہے، بات محبت سے شروع ہوئی تھی الٹی سیدھی ایسی چوپڑ بنا کے، نہ اس کا موڈ دیکھا بھائی۔ شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، تو موڈ دیکھ کے بات کرو، غصے میں آیا ہوا ہے اپنے باہر سے بہت سے لڑکے آیا، تو بہر لیے تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ پھڈے مڈے سبھی میں چل رہے ہیں آج کل، مارکیٹ میں 2-4 گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق یعنی تمیز سے بات کا سب سے بڑا مصداق والدین، کیونکہ والدین سے آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی والدین کو نچوڑ لیا آپ نے، ساری زندگی ان سے فائدے اٹھا لیے، اب کوئی فائدہ آپ ان سے نہیں اٹھا سکتے، اب آپ ان کے سامنے جھکتے ہو، اب آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہو، تو یہ آپ کے اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ نہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے اس رویے کو، اس پہ صرف ثواب مل رہا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ بھی نہیں کہ آفس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے، کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں آفس میں، تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، بھائی ابا سے بہت، اس دن میں نے دیکھا بہت تمیز سے بات کی اس نے اپنے ابا سے، تو اب اس کی تنخواہ 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس موقع پر جو آپ بات کریں گے نا محبت سے، یہ کیا کہلائیں گے، اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کی حقیقت کو جانتے تھے، اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں، یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے۔ تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں۔ تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے۔ ہم لوگ اخلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یار بڑا اچھا گریٹ آدمی ہے، بہت عظیم انسان ہے یار۔ بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ اماں کے ساتھ کیسا ہے، ابا کے ساتھ کیسا ہے، دادا کے ساتھ کیسا، نانی کے ساتھ کیسا، نانا کے ساتھ کیسا، ان کی کتنی خدمت کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا، بچوں کے ساتھ کیسا۔ گھر میں آتا ہے چنگیز خان بن کے، گھر میں جیسے آتے ہیں بچے کامنا شروع کرتے ہیں، ابا آ گئے ہیں، ابا کیا کریں گے، گھر میں آتے ہی بچے کیا کرتے ہیں، جب باپ گھر میں آ رہا ہے نا اور بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ ناکام باپ ہونے کی علامت ہے۔ یہ باپ کیا ہے، یہ ناکام باپ۔ یہ گھر تھانہ ہے جس میں SHO صاحب کے آتے ہی ماتحت سارے ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، تھانے دار کوئی آتا ہے سب بھاگتے ہیں، نہیں ادھر چور ہیں۔ ان بھائی کو بہت ہنسی آ رہی ہے مجھے، ان کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے۔ اچھا مذاق کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوئی ہے، تو کوئی زیادہ ہنس رہا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کے، وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس پہ بات نا بھرپور طریقے سے اثر کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا اثر میرے اوپر بھی پڑتا ہے کہ یار کم از کم یہ دلچسپی سے سن رہا ہے، اور جو ایسے بت بن کے بیٹھا ہوا ہو نا، نہ رونے کی بات نہ رو رہا ہے، نہ ہنسنے کی بات پہ ہنس رہا ہے، آدمی کہتا ہے تمہیں بیان سننے کے لیے ضرورت کیا تھی آنے کی، ضرورت کیا تھی آنے کی۔ وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا 2 ہفتے پہلے بیان کیا، خواتین شادی میں جانے سے پہلے پولیس ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کرتی ہیں، تو یہاں کوئی بیٹھ کے زور سے کسی کو ہنسی آئی، تو وہ میں اپنے بیان میں نیچے کمنٹ دیکھ رہا تھا، ایک آدمی نے اس پہ لکھا میں ہنس ہنس کے لیٹ گیا زمین پہ۔ تو ہنسنے کی بات پہ ہنسے، رونے کی بات پہ روئے، اور یہاں کوئی ہم ہنسانے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں، یہ تو ایک اصل جو پیغام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اگر یہ صرف ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو پھر تو بھائی یہ کوئی کامیڈی شو زیادہ دیکھ لو، اس میں زیادہ ہنسی آتی ہے انسان کو، کوئی مزاحیہ فلم دیکھ لو جا کے۔ تو یہ جو میں ہنسا رہا ہوتا ہوں نا، یہ ہنسانا برائے ہنسانا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رکھ کر بات دل میں اتار دی جائے، ہلکے پھلکے انداز میں، کیونکہ آج کل اکثر خطیبوں کی زبان اتنی گاڑی ہوتی ہے، اردو اتنی مشکل ہوتی ہے، وہی پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ ایسا ڈرونی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ایک تو گھر میں ویسے ہی ٹینشن میں، پھر مسجد میں آ کے بھی ٹینشن، ٹماٹر خریدنے گئے وہاں بھی ٹینشن، اب ٹماٹر تو ہر کھانے میں ڈلتا ہے نا،
وہ سبزی لینے گیا ٹماٹر وہ قیمت سن کے ٹینشن, پیٹرول ڈال رہا ہے تو اس میں ٹینشن, اور کراچی میں تو سڑکوں کی الگ ٹینشن. بیان میں پہنچنا تھا, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا, وہ سڑکوں کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ لگا, تو اس کی الگ ٹینشن. تو میں یہاں بھی اگر جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دوں گا تو لوگ تو مر جائیں گے بیچارے ٹینشن سے نا. میں کہتا ہوں یہاں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں. میرے جب پہلے بیانات ہوا کرتے تھے, جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں, تو جب میں 20-22 سال کا تھا نا, اس وقت جو میں بیان کرتا تھا بڑے جذباتی, رولانے دھلانے والے, جہنم, اور وہ بس لوگ بھی روتے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا ہم نے کہا یار آرام سے, لوگ بیچارے نا ویسے ہی بڑی ٹینشن میں. جب سے شادی ہوئی تو پتہ چلا لوگ کتنی ٹینشن میں. اس وقت ہم بچے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹینشن ہوتی کیا ہے. شادی ہوئی تو یار بہت ٹینشن ہے لوگوں کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات سمیٹ. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, قرآن کہہ رہے آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں, سب سے بہترین. تو کیا مطلب آپ بائی نیچر سب سے اچھے ہیں, لہذا آپ کو جہاں غصہ آنا چاہیے آتا ہے, اور جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آتا ہے. جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آنا. جہاں غصہ آنا چاہیے لیکن برداشت کرنے کا حکم ہے, وہاں آپ کو غصہ آتا ہے مگر آپ برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں, یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے نا وہاں سے لینا پڑے گا. ہم گوروں سے لے رہے ہیں یہ چیزیں بھی, یہاں مار کھا رہے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں وہ سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق, تو معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم فلموں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی تمیز سے بات کرتا ہے, اس کے لیے جان دے دیتا ہے. پرسوں ہمارے کسی دوست نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی مجھے کہ ایک صاحب کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گئے. اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں پاگل ہوا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا لیا ہے. اس کی پرانی تصویریں دکھائیں گے, دیکھو کیسا ہینڈسم لڑکا تھا اور کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے بیچارے کا کیا حال ہو گیا. تو نیچے لوگوں نے بہت ترس کھایا ہوا, ہائے سچے عشق کی تو اس زمانے میں قدر ہے ہی نہیں. یہ بھی لکھا ہوا تھا لوگوں نے, سچی محبت کی تو قدر, یعنی اس کی جو گرل فرینڈ ہوگی اس کو تانے دے رہے ہوں گے, اتنا سچی محبت کرنے والا آدمی تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی. تو سچی محبت کی تو معاشرے میں قدر ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ عبرت, اگر یہ واقعہ سچا ہے, واقعی کوئی پاگل ہوا بھی ہے, یوٹیوب کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کہ ویورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی پاگل کرائے پہ لیا یا کوئی عقل مند کرائے پہ لے کر پاگلوں جیسا بنایا. ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میں بتاؤں گا نہیں, پھر وہ جو پرینک جو بنا رہے تھے وہ بولیں گے مجھ سے آپ نے ہمارا راز فاش کر دیا, میں علامتیں نہیں بتاؤں گا اس کو. تو ایک وہ پرینک چل رہا تھا, مجھے نہیں پتا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو گاڑی میں آ رہے ہیں, ہم نے کہا کیوں نکلے, کہ پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی پروگرام چل رہا ہے. ابھی عصر کے بعد کی بات ہے, تو میں نے دیکھا ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے, ادھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی پرینک چل رہا ہے, مذاق. تو میں نے کہا یار یہ تو جس کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جب کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا. یعنی پرینک کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح کیا جائے, وہ سمجھے کہ حقیقت ہے, بعد میں اس کو کیمرہ دکھایا جائے نا کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے نا, اٹ از کالڈ پرینک. لیکن میں نے کہا یہ تو پرینک کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے, کیا خیال ہے؟ جس کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یار اتنا بھی دھوکہ ہوتا ہے, دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ہم یہ مزاق کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے, وہ بھی یہ شو کر رہا ہے جیسے مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو دھوکہ ہے نا, یہ تو جھوٹ میں آتا ہے بھائی. کیا ہو گیا بھائی, یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے کہ پبلک کو آپ دیکھو, ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں پبلک کو بتا کے ایکٹنگ کی جائے کہ میں کوئی سچی, میں واقعی ایکٹنگ کر رہا ہوں. یہ ہے تو ایکٹنگ, مگر کم از کم جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس میں, بھئی آپ نے سب کو بتا دیا ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں. لیکن ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کر ایکٹنگ رہے ہو لیکن دنیا کو یہ شو کر رہے ہو کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے, یہ سچی مچی, یہ جھوٹ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کذاب ہے, جھوٹا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. اگر کوئی فرضی قصہ لوگوں کو سنایا جائے اور لوگ اس کو فرضی قصہ ہی سمجھ رہے ہوں, جیسے حکایتیں ہیں سناتے ہیں عبرت کے لیے, وہ چیوٹی کا قصہ سنا دیا, شیر والا لطیفہ سنایا تھا نا میں نے, سنا دوں دوبارہ کہ ایک شیر جو ہے
اس کی شادی ہونے والی تھی. یہ جہاں سے میں نے بیان چھوڑا ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ قصے میں کہیں دائیں بائیں نہ نکل جائیں. شیر کی شادی ہونے والی تھی تو اس نے لومڑی کو کارڈ بانٹے اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میری شادی ہو رہی ہے, کوئی گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہیں آنا چاہیے, میری انسلٹ ہوگی. جنگل میں جو اچھی نسل کے جو جانور ہیں نا, اعلیٰ چیتا آ جائے, بھیڑیا آ جائے, ہاتھی آئے, اس ٹائپ کے جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں بارات میں وہ آنے چاہیے. لومڑی نے کہا فکر نہیں کریں. لومڑی نے کیا کہا, فکر. لومڑی نے کارڈ وارڈ بانٹے بھائی, شیر کو, چیتے کو اور بڑے بڑے جو خاندانی ریچھ, ٹھیک ہے نا, اس ٹائپ کے لوگوں کو کارڈ بانٹ دیے. اب جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں چوہا ناچ رہا ہے, وہ بڑے اسٹائل میں ناچ رہا ہے, وہ بھی بارات میں شامل ہو گیا. شیر دولہا بنا ہوا غضبناک ہو رہا ہے کہ اس نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا آدمی کا شیر کی شادی میں کیا کام ہے بھائی, اس چرسی کو کس نے بلایا یہاں پہ. اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں لومڑی کو چھوڑوں گا نہیں. صحیح ہے نا. اس نے لومڑی کو بلایا اور بولا غضبناک ہو کر کے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا آدمی نہیں آنا چاہیے. یہ چوہے کا یہاں, اور یہ ناچ کیسے رہا ہے کمبخت, یا تو چپکے سے آیا ہوتا, چلو یہی نمایاں ہو رہا ہے سب سے زیادہ. تو لومڑی نا چوہے کو گرفتار کر کے لے آئی شیر کے پاس. لومڑی چوہے کو جب لے کر آئی ہے شیر کے پاس تو شیر نے لومڑی سے کہا شرم نہیں آتی تجھے, میں جنگل کا بادشاہ, میری شادی میں تو ناچ رہا ہے, چوہا ہو کے ناچ رہا ہے, شرم نہیں آتی. تو اس نے کہا شیر سے بادشاہ سلامت, زیادہ شور نہ مارے, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی پتہ چلے گا سب شیر ہی ہوتے ہیں پہلے, یہ بات کی لائف ہے. تو یہ کہاں سے بات آئی؟ ہاں, اب یہ قصہ سچا تھوڑی ہے بھائی, یہ سچا واقعہ تھوڑی ہے. شیر اور چوہے یہ کون سا کارڈ بٹتے ہیں. تو بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے جھوٹے قصے سنانے والا کذاب ہے. تو ایک صاحب نے میرے کسی بیان پہ بھی کمنٹس کیا ہوا تھا, یہ جھوٹے قصے سنا رہے ہیں معاذ اللہ, ایسے فتویٰ لگا رہے ہیں, یہ بھی جھوٹا ہے. حدیث کا مطلب علماء سے سمجھا کرو, خود سے فتوے نہ لگایا کرو. اس سے وہ واقعہ مراد ہے جو واقعہ جھوٹا ہو, لوگ اس کو سچا سمجھیں. واقعہ کے اسٹائل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ حکایت بنائی ہوئی ہے, فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ فرضی واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں, کوئی مثال سمجھانے کے لیے, بعض دفعہ ہنسانے کے لیے, بعض دفعہ کوئی سبق ہوتا ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو ہر دور میں علماء سناتے رہے ہیں. ہاں وہ واقعہ وہ جھوٹا, لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہوں, سچا, اس میں دھوکہ ہے. تو ایسے ہی جو پرینک ہیں اس میں بے حیائی والا تو ویسے ہی حرام ہے پرینک, یا کسی کی ایسی بے عزتی کرنا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے, یہ بھی حرام ہے. چھوٹا موٹا مذاق جیسے پرینک میں ہوتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ واقعی میں ہو. آپ نے پہلے سے جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بتا دیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے, لوگ اس کو اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے, لوگوں کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو اس اداکاری میں دوسری اداکاری میں فرق ہے, تو یہ ناجائز ہے. اگر آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہی ہونی چاہیے پھر. تو میں آج حیران ہو گیا, وہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میں وہاں سے گزر رہا ہوں, مجھے کہنا ہٹو جلدی سے آپ لوگ, ہماری گاڑی کو نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں نکلیں جلدی سے. کیوں نکلیں؟ پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ادھر اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تو جس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. پہلے وہ پریشان ہوگا, پھر وہ اسے کہیں گے معافی مانگیں گے. تو یہ تو ڈرامہ ہے بھائی, یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں. ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے, بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں, اس کی فطرت بن جائیں, اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے, وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر, تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا, اس کو ثواب ملا. لیکن
ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے. اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں, غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا, حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی. فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے, ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے. اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا, وہ بدنظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں, خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے, بائی نیچر بری ہے شراب. شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے, ضمیر ملامت, دل چاہنا ایک الگ چیز ہے, لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے ہٹ. دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا. آپ کہے گا یار یہ میں کسی کا نوالا کیوں, کوئی بات نہیں بھوکا رہ لے گا نا وہ. لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. حقیقت غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک مالدار آدمی ہے, اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا, جس کو 2 وقتوں سے کھانا نہیں ملا, کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے, تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں, لیکن کھائے گا یہ یار یہ 2 دن کا بھوکا ہے, اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں, میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے, غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو, یار کیا کر رہا ہوں, اتنا کھاتا پیتا آدمی, مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے گی. بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے گا. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں, ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکوٰۃ کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار, تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی, ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا, وہ بھی غلط ہے, کھانا نہ شروع کر دیں. لیکن کم از کم زکوٰۃ جو بیچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں, یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے. لہذا ان کو مزہ اس زکوٰۃ کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ان کو گفٹ میں لا کے دے دینا ان کو 1 کروڑ روپے, ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے, اچھا بن جائے. برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے, خراب اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے. کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں تو یہ اس کی علامتیں کیا ہے, یہ برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے, تو یہ اندر سے کیا ہے, آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے, جتنے اچھے, بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار, چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی, آپ کا دل چاہتا ہے اللہ کرے اس کے, اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگوں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اندر کیا ہے, اندر فالٹ. آپ کا دل چاہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں. یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں مہمان, کیوں آ جاتے ہیں, کم بختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی,
یار ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا، سارا خرچہ میں ابھی سعودیہ سے نیا نیا آیا ہوں، تازہ پیسے کما کے آیا ہوں، کم وقت یہ بیمار ہو گئے، اب اس پہ خرچ کرو۔ ایک صاحب کی کیا ہوا، ان کو ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا۔ کمپنی میں نا ان کو کیا بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو، تو بعض دفعہ ایسی گریوی میں ڈبل تنخواہ دیتے۔ اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا، وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی، وہ اس پہ خرچ ہو گیا۔ تو مجھے کہنے لگے یار پہلی دفعہ بونس ملا تھا، وہ بچے پہ کیا ہو گیا خرچ۔ میں نے کہا بھائی اچھی سوچ ہوتی تو آپ یوں سوچتے، اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جس وقت بچہ بیمار ہوا نا اسی وقت اللہ نے بونس دلا، اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑا۔ تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا، یہ سب آپ کے اخلاق کی کیا کرتی ہیں عکاسی۔ تبھی اچھے اخلاق والا خوش رہتا ہے، وہ ہر چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے، برے اخلاق والا نیگیٹو دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بس اچھے اخلاق کہتے ہیں تھینک یو سارے دن مسکرا کے بات کرنا۔ او بھائی یہ ساری چیزیں اندر کی چینج ہوگی، پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، صحیح نا، انجن پورا چینج ہوگا تو جا کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ صرف تمیز سے بات کرنا سیکھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کمال ہے، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل تو اندر سے ٹھیک کرو، اور اندر سے ٹھیک کیسے ہوگا، یہ پہلے میں اندر سے ٹھیک ہونا کسے کہتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیفائن کر دوں، پھر میں اندر سے ٹھیک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا۔ بھائی دیکھو گاڑیاں خریدتے ہیں نا، اوپر سے تو بڑا چمکایا ہوا ہوتا ہے، تو خرید لیتے ہیں اس کی چمک کو دیکھ کے کہ گاڑی کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے۔ بھائی جو گاڑی میں کلر اکھڑا ہوا ہو جگہ جگہ سے، تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، لیکن دیکھنے میں چمک رہی ہو گاڑی تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے مسکرا کے۔ تو کیا محض اس بیس پہ گاڑی خرید لیتے ہیں؟ بولو نا بھائی، نہیں خریدتا کوئی بھی۔ میکینک کو لے کے جائیں گے، یار چیک کروائیں، وہ اسٹارٹ کر کے پہلے آواز چیک کرتا ہے، یہ 2-3 الگ سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، انجن کی تو سمجھ میں آتی ہے، 2 آوازیں اور آ رہی ہیں۔ پھر جب گاڑی چلے گی تو انجن کی غائب اور باقی آوازیں۔ ہمیں تو بہت تجربے پرانی گاڑیوں کے بھائی، بہت تجربے۔ میں نے ایف ایکس خریدی تھی سب سے پہلے 40,000 قسطوں پہ۔ ہمارے ایک دوست کی گاڑی تھی، وہ میری بائک چوری ہو گئی۔ میں نے کہا یار میں پہلے ٹرائی کرتا ہوں، کیونکہ زیادہ بہت اچھی ڈرائیونگ اس وقت مجھے آتی تھی، کئی سال پرانی بات ہے۔ تو میں نے کہا ٹرائی کرنے کے لیے تجربہ کس پہ کرو، ایف ایکس پہ۔ تو ہم نے بھی 40,000 میں وہ بھی قسطوں پہ خرید لی۔ ہم نے کہا چلو تجربہ اس پہ کرتے ہیں، پھر تھوڑا اچھے پہ کوشش کریں گے، اس کو بیچ کے کچھ پیسے گڑ ملا کے اور میٹھا ڈال دیا اس میں، پھر تھوڑا سا اس کو بیچ کے گڑ ملا کے۔ تو ایف ایکس پہ جب میں آیا تو میں جب گیا تو اس کی چھت پچکی ہوئی تھی نا، تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، گاڑی کی چھتی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں ہاتھ مارا سیٹ ہو گیا۔ اس نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام ہے ہی نہیں، بہترین گاڑی۔ تو انجن وائز بہت اچھی ہے، بار بار کہتے ہیں انجن ٹائٹ ہے۔ تو جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو میکینک کو لے کے جاتے ہیں، وہ میکینک اس کو اندر سے چیک کرتا ہے، بھائی یہ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ماڈل کون سا ہے، بہت پرانا ماڈل ہے تو اس کا مطلب اندر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ باقی اوپر کی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، یار وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک جگہ سے ٹچ اپ ہے تو کوئی بات نہیں، ایک اسپرے آپ نے مارا ہے دوسرا ہم کر دیں گے اس پہ۔ نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے، چیک کروایا جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا نمبر یہی ہے، انجن چیز میچ کر رہے ہیں آپس میں، نہیں کر رہے، ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کی گاڑی ہو یا اس طرح سے جعلی ڈاکومنٹس ہو، یہ سب چیزوں کو۔ تو اسی طرح انسان کو جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جنتی وہ ہے جو سلیم دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے۔ سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلامت والا، یعنی برائیوں سے پاک دل اللہ کے سامنے لے کے آئے۔